کسی کی مدد کرنے کے بعد احسان جتانا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ایک حدیث میں کہ 3 اعمال ہیں جو لوگوں کو تباہ کر دینے والے، برباد کر دینے والے ہیں۔ ان میں سے ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ تم نے کسی کی مدد کی، اللہ کے راہ میں مال پیش کیا نا، بندوں کی مدد کی، حاجات کو پورا کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد تم نے جتانے کی کوشش کی۔ اللہ اکبر، یہ احسان کا جتانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو کسی کی مدد کرنے کے بعد اس پر احسان جتانا یہ وہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی منع فرما رہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام اسے روکتا ہے۔ قرآن حکیم بتاتا ہے سورۃ البقرہ میں رکوع نمبر 36 اور 37 سے بڑی تفصیلی ہدایات انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اے ایمان والو اپنے صدقات کو جو تم نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، کسی کی مدد کی، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اس کو احسان جتا کر اور دوسرے کو تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ یہ جو تم احسان جتاؤ گے کسی دوسرے پر، اس سے تمہارا صدقہ، تم نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، تم نے انفاق فی سبیل اللہ کیا، یہ ضائع کر دیا جائے گا۔ یہ ہے وہ بات جو اللہ کا کلام سورۃ البقرہ میں ہمیں بتا رہا ہے۔ اب ہم اپنے معاشرے میں جائزہ لیں، کتنی مرتبہ ایک تو یہ حرکت ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے کسی کی مدد کی تو اس کا اظہار ہو، لوگوں کو پتہ چل جائے، وہ خود ایک عمل ہے جو کہ کبیرہ گناہ، ریاکاری، دکھاوا، اس پر علیحدہ سے بات کی جائے گی۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی مدد تو ہم نے کی اور جب وہ نظر آئے گا تو احسان جتایا جائے گا، وہ فلاں 2002 میں نے تمہاری اتنی مدد کی تھی، اور تمہیں یاد ہے 2007 میں تمہیں اتنے پیسے دیے تھے، اور تمہیں اچھی طرح یاد تو ہوگا نا جب تمہارے والد کو آپریشن ہونے لگا تھا تو میں نے کتنے تمہیں پیسے دیے تھے۔ یا دوسروں کے سامنے وہ شخص ہے جس کی مدد کی، مگر اور لوگوں کے سامنے احسان جتلانا کہ میں نے فلاں کی فلاں ٹائم پر بڑی مدد کی تھی اور میں نے اس کی یہ ہیلپ کی تھی، میں نے اس کو اتنا پیسہ دیا تھا، بڑے ہارڈ ٹائمز کچھ پر تھے، میں نے تو بڑی قربانی سیکریفائس کر کے اس کو جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کیا تھا اس موقع پر۔ یہ کیا ہے؟ یہ دکھاوا تو ہے ہی ہے، یہ جتلانا بھی اور اپنے ماضی کے کسی کیے ہوئے عمل کو اس کو جتانے کی کوشش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پسند نہیں۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ جس نے کسی کی مدد کی اور اس کو کچھ مال دیا، صدقہ دیا، انفاق دیا، کسی کی ہیلپ کی، اور وہ اس کو جتا رہا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث سے آپ نے فرمایا کل اللہ تعالیٰ اس سے کلام بھی نہیں فرمائے گا، نہ اس کی طرف نظر کرم فرمائے گا۔ وہ لوگ یہ جو لوگوں کو مال تو دے رہے ہیں مگر احسان جتا رہے ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو احسان جتانے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نہ قیامت کے دن کلام فرمائے گا اور نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف نظر کرم فرمائے گا۔ ناظرین کرام غور کیجیے، آج کہیں ہم بھی اس لت میں مبتلا تو نہیں کہ اپنی نیکیوں کا اظہار کرنا، تکبر کا اظہار کرنا، بڑائی کا اظہار کرنا، فخر جتانا اور دوسرے کی گئی ہیلپ یا مدد کو نمایاں کر کے پیش کر کے جتانا، اس کے دل کو بھی دکھایا جاتا ہے، اس کی عزت نفس کو بھی مجروح کیا جاتا ہے اور لوگوں کے سامنے دوسرے کو حقیر بھی ثابت کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک جتانے میں کتنے اور گناہ شامل، اس کی عزت نفس کو پامال کرنا، اور ماضی میں اس کی کوئی کمی تھی یا وہ کوئی کمزوری تھی یا کوئی پریشانی تھی، وہ دوسروں کے علم میں لے کر آنا اور اس کے احساسات کو ٹھیس پہنچانا، لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرنا، حقیر ثابت کرنا، یہ کتنے سارے گناہ ہیں جو ایک حرکت میں آ جاتے ہیں، یعنی ایک طرز عمل کے نتیجے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کیا؟ احسان جتانا، میں نے تمہاری مدد کی تھی، میں نے فلاں کی مدد کی تھی، اس سے یہ انفاق ضائع ہو جاتا ہے، صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے، کس سے؟ اس بات سے کہ ہم احسان جتانے والے ہوں اور ہم دوسروں کو کچھ بتانے والے ہوں، جتانے والے ہوں، ان کو حقیر ثابت کرنے والے ہوں۔ یہ کئی گناہوں کا ایک گناہ بڑا گناہ بن جاتا ہے، انفاق کے بعد احسان جتانے کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس سے حفاظت فرمائے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔